السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفا آن لائن کے اس پروگرام میں آپ سبھی حضرات کا خیر مقدم ہے، اور آداب زندگی سیریز میں آج میں آپ سے یتیموں کے سلسلے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یتیموں کے کیا مسائل ہیں، یتیموں کے سلسلے میں ہماری کیا ذمہ داری ہوتی ہے، اور وہ ہمارے معاشرے کا ایک اہم حصہ ہیں۔ ہم اس سلسلے میں غور کریں کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سی مخلوقات بنائی ہیں، اور ان میں سب سے اشرف مخلوق جو ہے وہ انسان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، اور اگر غور کیا جائے تو وہ ساری نعمتیں اپنی جگہ پر بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں، لیکن ایک چیز آنکھ جو انسان کو اس دنیا کی رونق سے فائدہ اٹھانے کے لیے معاون ہوتی ہے، وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم ذرا تصور کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو خدا نخواستہ کور چشم بنا دے، کسی کی بصارت اللہ تعالیٰ کسی کو بصارت نہ دے، تو یہ پوری دنیا اس کے لیے تاریک نظر آئے گی۔ اسی طرح ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں وہ یتیم جو اپنے باپ سے محروم ہیں، یا اپنے ماں باپ سے محروم ہیں، یا خاندان میں کوئی ان کا ولی نہیں ہے، ان کا کوئی سرپرست نہیں ہے۔ ہم ذرا تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ اس دنیا کے اندر یہ جو آفتاب کی روشنی ہے، اور یہ جو ماہتاب کی برودت ہے، اور یہ جو پہاڑوں کی وسعت ہے، یہ پوری دنیا، یہ آفاق، یہ سمندر کی جو طغیانی ہے، اور دریاؤں کی جو روانی ہے، اسی طرح بازار کی رونق ہے، محلے کی گہما گہمی ہے، گھروں اور خاندان کے اندر جو شور ہنگامہ ہے، یہ سب اس کی نگاہ میں اندھیرے کے مثل ہے۔ نہ تو آفتاب کی اتنی روشنی اس کو اپنی طرف مائل کرتی ہے، اور نہ تو بازاروں کی رونق اس کے اندر کوئی سحر پیدا کرتی ہے، اس کے اندر کوئی کھچاؤ پیدا کرتی ہے۔ اس کی دنیا اور اس کی زندگی ایک مایوسی کی زندگی ہے، ایک ایسی زندگی ہے جہاں پر وہ خود کو بہت ہی اکیلا اور تنہا محسوس کرتا ہے۔ ان حالات میں ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی اس کے سر پر ہاتھ پھیرے، کوئی اس کے ساتھ شفقت اور محبت کا معاملہ کرے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کے اندر پوری ہدایات موجود ہیں یتیم کی کفالت کے سلسلے میں، کہ یتیم کی کفالت کن کن لوگوں کے ذمہ عائد ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ وعیدیں بھی ہیں کہ جو لوگ یتیم کے مال کو کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ کو بھرتے ہیں، اور ان کا انجام جہنم ہونے والا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں قرآن کریم کے اندر آئی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو لوگ یتیم کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کے اوپر شفقت اور محبت کی نگاہ سے ان کو دیکھتے ہیں، ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، ان کے سلسلے میں بہت سی بشارتیں ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں یہ کہا گیا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ یتیم کو دباؤ نہیں، یتیم کو پریشان نہ کرو، یتیم کو ستاؤ نہیں، اور سائل کو جو آپ کے دروازے پر اپنے ہاتھ کو پھیلا رہا ہے اس کو خالی ہاتھ واپس نہ کرو۔ تو یتیم کے سلسلے میں یہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اسی کے ساتھ ہمارے حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو ایک یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، کہ آپ نے انگلی، شہادت کی انگلی اور اس سے ملی ہوئی انگلی سے اشارہ کر کے کہا کہ جس طرح یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہوتی ہیں، اور آپ نے تھوڑی سی اس میں کشادگی چھوڑ دی، آپ نے فرمایا کہ جنت میں اس طرح ہوں گے، یعنی ساتھ ساتھ ہوں گے۔ تو یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بشارت دی۔ اسی طرح ایک موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس
ایک خاتون آئی جس کے ساتھ 2 بچے تھے، وہ دونوں بچے یتیم تھے۔ اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا تو آپ کے پاس آپ نے اس وقت 3 کھجوریں اس کو دیں۔ اس نے اپنی دونوں بیٹیوں کو ایک کھجور دے دی اور ایک کھجور اپنے پاس رکھ لی۔ وہ اس کو پھاڑ کر کھانے جا رہی تھی کہ ان میں سے ایک نے اس کو مانگ لیا، چنانچہ اس نے اس کھجور کے بھی 2 حصے کیے اور دونوں کو آدھا آدھا تقسیم کر دیا۔ ان کو یہ بات بہت پسند آئی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کے اس عمل کی وجہ سے اس پر جنت واجب ہو گئی۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ یتیموں کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کرے، یتیموں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے۔ اب یتیموں کے اندر بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ یتیم ہوتے ہیں کہ جن کے ولی موجود ہیں، جن کے چچا موجود ہیں، جن کے دادا موجود ہیں، جن کی کفالت کرنے والا یا ان کی سرپرستی کرنے والا، ان کی تربیت کرنے والا کوئی موجود ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس ولی کو ترکے میں اور وراثت میں کچھ مال ملا ہے، کوئی جائیداد ملی ہے، کوئی ایسی چیز ملی ہے جس سے اس کی زندگی کا گزارا ہو سکتا ہے۔ تو جو ولی ہے اس بچے کا، اس ولی کو چاہیے کہ وہ اس کی کفالت کرے، اس کی دیکھ بھال کرے، اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے، اور جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے اس کا ساتھ نہ چھوڑے۔ بالغ ہونے کے بعد جو مال بچا ہو وہ مال اس کے حوالے کر دے۔ اور ایک وہ بچہ ہے کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے والد نے اس کے لیے کچھ نہیں چھوڑا ہے، وہ بے یار و مددگار ہے، بے سہارا ہے۔ ایسے حالات میں اس کے جو ولی ہیں، اس کے جو خاندان کے لوگ ہیں، اس کے جو سماج اور معاشرے کے لوگ ہیں، ان لوگوں کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس بچے کی کفالت کریں، اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں، اس کی دیکھ بھال کریں، اور اس طرح وہ اس دنیا کے اندر جیسے معاشرے کے دوسرے افراد ہوتے ہیں وہ بھی پروان چڑھے اور وہ بھی جوان ہو اور وہ بھی اس دنیا کے اندر عزت کی زندگی گزار سکے۔ یہ ایک بہت بڑا فریضہ ہے اور ایک بہت بڑی خدمت ہے اور ایک بہت بڑے انعام و اکرام والی چیز ہے۔ لیکن اگر ہم مشاہدہ کریں تو آج ہمارے گاؤں میں، ہمارے قصبے میں، ہمارے شہر میں، ہماری آبادیوں میں بہت سے بے سہارا بچے، بہت سے یتیم بچے، بہت سے نادار بچے ہمارے درمیان، ہمارے آس پاس رہتے ہیں اور ہم ان کی بالکل فکر نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم تھوڑی سی فکر کریں اور اگر ہم ایک گھر کے اندر 5 لوگ ہیں، 6 لوگ ہیں، اور اس کو بھی اپنے گھر کا ایک حصہ بنا لیں اور اپنی تمام چیزوں میں اس کو حصے دار بنا کر کے اور اپنی زندگی گزاریں۔ مثلا کھانے میں ہم نے اس کو 5 لوگوں کا کھانا پکتا ہے تو ہمارے یہاں 6 لوگوں کا کھانا پک گیا، ایک یتیم بچے کے لیے انتظام کر لیا۔ اسی طرح بچوں کے لیے ہم کپڑوں کا انتظام کرتے ہیں، ان کی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں، ان کی تربیت کا انتظام کرتے ہیں، تو ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ اس کو بھی شامل کر لیا۔ یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے اور بہت ہی اچھا عمل ہے جو بہت ہی سہولت کے ساتھ بڑی بڑی آبادیوں کے اندر جو یتیم بچے رہتے ہیں ان بچوں کی کفالت اس طریقے سے ہو سکتی ہے اور معاشرے کے اوپر، سوسائٹی کے اوپر کوئی بوجھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ بہت سی تنظیمیں ہیں، بہت سی جماعت ہیں، بہت سے NGOs ہیں جو یتیم بچوں کی پرورش اور ان کی کفالت کے لیے کام کرتے ہیں، اور انہوں نے ادارے قائم کر رکھے ہیں، انہوں نے عمارتیں بنا رکھی ہیں، وہ ان بچوں کو وہاں رکھتے ہیں، ان کی تعلیم کی فکر کرتے ہیں، ان کی تربیت کی فکر کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا کام ہے اور بہت بڑی خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا کام کرنے والوں کو اس دنیا کے اندر بھی اجر عظیم عطا فرمائے، دنیا کے اندر بھی سرخروئی عطا فرمائے اور آخرت کے اندر بھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک افسوسناک پہلو یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو یتیموں کے نام پر اس طرح کے کام کرتے ہیں، لیکن جو یتیموں کا حق ہے اس میں حق تلفی ان سے ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کے اندر بہت سخت آیت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کے مال کو ظلماً استعمال کرتے ہیں، ظلم کر کے استعمال کرتے ہیں،
ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو ہم کو اس سلسلے میں اس پہلو پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارے درمیان، ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں جو اس طرح کے بچے ہیں، جو اس طرح کی بچیاں ہیں، جن کے سر پر کوئی ہاتھ پھیرنے والا نہیں ہے، جن کی کوئی تربیت کرنے والا نہیں ہے، جن کی تعلیم کی فکر کرنے والا نہیں ہے کوئی، ہم ان کی طرف توجہ کریں، ان کی فکر کریں، ان کی تعلیم کی فکر کریں، ان کے رہن سہن کی فکر کریں، اور اس فکر کے ذریعے اور اس تربیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہم کو قلبی سکون عطا کرے گا وہ اس دنیا کے اندر ہمارے لیے خیر کا باعث ہوگا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس دنیا کے بعد جو ہمیشہ ہمیش کی دنیا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جو انعام و اکرام کا وعدہ کیا ہے، ہم اس سے بھی سرفراز ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔